آخرت۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مراتب عالیہ کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 اخلاص عمل، نمبر 2 دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، نمبر 3 تقویٰ کو لازم پکڑنا۔ بے شک جس شخص کی سواری دن اور رات ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک جگہ ٹھہرا ہوں، مگر وہ ہر لحظہ سفر طے کر رہا ہے، اور وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ وہ آرام سے اپنے گھر میں مقیم ہے، مگر وہ ہر لمحہ مسافت کاٹ رہا ہے۔ بے شک تیرے آگے ایک مشکل گھاٹی آنے والی ہے جس سے ہلکے بوجھ والے بھاری بوجھ والوں سے اچھے ہوں گے، اور تو اس سے اتر کر درو بہشت یا دوزخ میں جائے گا۔ جو شخص آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتا اس میں عقل اور دھیان نہیں ہے۔ جو شخص آخرت بیچ کر دنیا خریدتا ہے وہ دونوں جہاں میں خسارہ پاتا ہے۔ جو شخص زمانے کے حالات کو سمجھتا ہے وہ آخرت کی تیاری یا دنیا کے کاموں میں ہوشیاری اور مستعدی سے غافل نہیں ہوتا۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے آخرت کے لیے خالص کام کیے اور نیک عمل کمائے اور وہاں کے واسطے ذخیرہ حاصل کیا اور ناجائز کاموں سے بچا رہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے وقت محبت دنیا سے بڑھ کر کوئی کام تیرے لیے زیادہ مدد نہ ہوگا۔ خداوند کریم نے جو نعمتیں تمہارے لیے بنا رکھی ہیں اس کے مستحق اس طرح بنو کہ سچائی اختیار کرو اور آخرت کے خوف سے ڈرتے رہو۔ تمام فکر اور کوشش اس بات کے لیے کر کہ قیامت کی بدبختی سے خلاصی اور وہاں کی مصیبت عذاب سے نجات اور بچاؤ حاصل کر۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سائے میں اس شخص کو جگہ ملے گی جو دنیا اور اس کا مطیع و فرمانبردار ہوگا۔ خود اپنے نفس کو اپنا محافظ اور نگہبان مقرر کر اور اپنی آخرت کے لیے دنیا سے کچھ حصہ لے لے۔ اس آگ سے بچو جس کی لپٹ تیار ہے اور اس کی بھڑک تیز اور عذاب ہمیشہ نیا ہے۔ بنی آدم جنت کو چھوڑ کر اور کاموں میں مصروف ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ دوزخ کی آگ اس کی آگے بھڑک رہی ہے۔ طالب آخرت کو چاہیے کہ اپنے تعلق والے لوگوں سے سچائی کے ساتھ معاملہ کرے، اپنی عقل کو حاضر ناظر رکھے اور آخرت کے بیٹوں میں شامل ہو جائے کہ وہیں سے آیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ آخرت کے لیے اچھی طرح سے تیاری اور آمادگی کرنے سے بہت ساز ادارہ باندھ لینے کو لازم پکڑ۔ دنیا سے بے لاگ آخرت کا عاشق اور رسیدہ ہونا چاہیے۔ دنیائے فانی کو بیچ کر آخرت باقی خریدا کرو اور دنیا کی زائل ہونے والی چیزوں کے عوض آخرت کی دائمی نعمتیں حاصل کرو۔ آخرت میں سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ محتاج ہے۔ آخرت میں سب سے زیادہ حصہ اسی شخص کو ملے گا جو اس دنیا میں کم نصیب ہے۔ بے شک آخرت اپنے زلزلوں کے ساتھ نزدیک آ گئی اور اپنے سینے کے بل بیٹھ گئی اور نہایت قرب کے لحاظ سے گویا ابھی موجود ہوگی۔ آخرت باقی اور دنیا فانی میں امتیاز کرنا بہترین نظر اور عمدہ سوچ ہے۔ اپنے سفر آخرت کی اسامی کو سامان کر، اپنے بچاؤ اور نجات کی بجلی کو دیکھ کہ کہیں کوئی بچاؤ کی صورت ہے۔ جو شخص آخرت کے عذاب کا خوف رکھتا ہے وہ برائیوں سے باز آ جاتا ہے۔ تمام نیکیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان باقی رہنے والی آخرت کے لیے کوشش کرے اور دنیائے فانی کو حقیر سمجھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں دوسرے لوگ ان کی نعمتیں اور خوشحالی دیکھ کر ان پر رشک کرتے ہیں، مگر وہ آخرت میں ہلاک اور برباد ہونے والی جماعت میں شامل ہو گئے۔ جو شخص آخرت کی حرص رکھتا ہے وہ دین اور دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو شخص دنیا کی خواہش رکھتا ہے ہلاکت کے گرداب میں پڑتا ہے۔ اپنی آخرت اور معاد کی اصلاح میں کوشش اور جہاد کو لازم پکڑ۔ کسی جانے والی چیز کو مت پکڑ رکھ اور کسی آنے والی چیز سے جدائی اختیار نہ کر۔
سمجھ لے کہ دنیا جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے۔ آخرت کی نعمتوں کی لذت اور شیرینی دنیا کی تکلیف اور مشقت کو دور کر دے گی، اور دنیا کی نعمتوں کی شیرینی اور لذت آخرت کی تلخی اور عاقبت کی برائی کا موجب ہے۔ مجھے اس شخص کی نسبت تعجب ہے جو اس شخص کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک دن دنیا سے ضرور جانے والا ہے، پھر وہ اپنی آخرت کے واسطے کسی لیے اچھا توشہ تیار نہیں کرتا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔